اسے دیوبند کہتے ہیں۔ جب قرآن نے تو یہ کہا کلما دخل علیہا زکریا المحراب، حضرت زکریا جب بھی حضرت مریم کے پاس پہنچتے تھے، وجد عندها رزقا، وہ حضرت مریم کے پاس رزق پاتے تھے، رزق کھانے پینے کی چیزیں پاتے تھے۔ کیسی وہ چیزیں تھیں؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو پھل اور فروٹ سردیوں میں ملا کرتے گرمیوں میں کہیں نہیں ملتی، وہ حضرت مریم کے پاس گرمیوں میں ہوا کرتی تھی، اور جو پھل فروٹ گرمیوں میں ہوتا ہے سردیوں میں کہیں نہیں، تو وہ حضرت مریم کے پاس سردیوں میں ہوا کرتی تھی۔ جیسے ہمارے یہاں سیب کے موسم کے علاوہ آج کل اگر کوئی سیب ڈھونڈنا چاہے گا، سیب مل سکتا ہے لیکن وہ باسا ہے، اس کے اندر وہ مٹھاس نہیں ہوگا جو اس زمانے کے اندر ہوتا ہے جب سیب درخت پر ہوتا ہے۔ اور جو سیب درخت سے کاٹ کر لایا جائے، اتار کر لایا جائے گا، جو ٹیسٹ اس میں ہوگا وہ 2 دن پہلے لائے ہوئے سیب کے اندر وہ ٹیسٹ نہیں ہوگا۔ ہم لوگوں کے پاس تو باغات نہیں ہے، لہٰذا ہمیں اس کا تجربہ نہیں ہوگا، لیکن جن لوگوں کے پاس اس کے باغات ہیں ان کو اس کا تجربہ ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر تو ڈائریکٹ رس آ رہا ہے، اور یہاں پر 2 دن پہلے لایا ہوا سیب، اس کے اندر سے رس کی کٹوٹی پیچھے سے جو ہریالی مل رہی وہ تو ختم ہوگی۔ ہمیں بھی اس کا احساس ہو یا نہ ہو، لیکن اس میں اور اس سیب میں ضرور فرق ہوگا جو 2 دن کے فرق کے ساتھ آیا ہوگا۔ لیکن حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو سیب مثال دے رہا ہوں، جو بھی پھل فروٹ پہنچا کرتا وہ یکدم تازہ ہوا کرتا، اور سردی کا پھل گرمیوں میں اور گرمیوں کا پھل سردیوں میں موجود ہوا کرتا تھا۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے حضرت زکریا علیہ السلام کہنے لگے، یا مریم انی لک ھذا، انی انا لک ھذا، تو نے یہ پھل کہاں سے لایا، یہ رزق کہاں سے لایا، یہ کھا جو تو رہی ہے یہ کہاں سے تجھے ملا؟ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہوا من عند اللہ، یہ میرے پاس سے نہیں آیا، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے آیا، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک عورت جو کسی نبی سے تربیت پائی ہوئی نہیں ہے، جو کسی آدمی کے سامنے زانوئے تلمذ اختیار کیے ہوئے نہیں ہے، صرف کمرے میں رہ کر من جانب اللہ ان کی ہدایت ہو گئی، من جانب اللہ ان کی رہنمائی ہو رہی، اور من جانب اللہ ان کو رزق بھی دیا جا رہا ہے۔ یہ عورت یہ کہہ رہی ہے یہ جو رزق تم دیکھ رہے ہو ہوا من عند اللہ، یہ اللہ سے آیا ہے، اور اللہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ رزق صرف مجھے ہی نہیں مل سکتی، یہ آیت اشارہ سے بتا رہی ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہیں گے بے حساب رزق دے دیں گے۔ گویا حضرت مریم ہمیں یہ تعلیم دے رہی ہے کہ یہ رزق میرے لیے خاص نہیں ہے، اللہ چاہیں گے تم کو بھی بے موسم پھل دے سکتے ہیں، تم کو بھی بے موسم رزق دے سکتے ہیں، اور تم کو بھی بے اسباب رزق دے سکتے ہیں۔ اللہ کی ایسی غیبی مددیں ہمارے سامنے ایسی آ جاتی ہیں، ہم میں سے عام لوگ جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے نہ معلوم کب کیسے اللہ نے ہماری مدد کی ہوگی، اس وقت ہمیں اس کا احساس بھی ہوا ہوگا یہ مدد سوائے اللہ کے کوئی اور کر نہیں سکتا، یہ مدد براہ راست اللہ نے مدد کی ہوگی، اور یہ مدد نبی کے ساتھ، ولی کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ یہ مدد تو ہر ایک کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ ان آیات کے آگے جب حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ دیکھ لیا کہ مریم کو بے موسم پھل مل رہا ہے، تو انہوں نے کہا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، ربا جیسے آپ مریم کو بے موسم پھل دینے پر قادر ہیں، ایسے ہی آپ مجھ کو
بغیر وقت کے اولاد دینے پر قادر ہے۔ قرآن کے تو یہ لفظ ہے رب هب لي من لدنك ذرية طیبة انك سمیع الدعاء۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت زکریا نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ جیسے آپ مریم کو بے موسم پھل دینے پر قادر ہیں، ایسے ہی اے اللہ آپ مجھ کو بے عمر اولاد دینے پر قادر ہیں۔ اور اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی اور ان کی اہلیہ محترمہ سن ایاس کو پہنچ چکی تھی، یعنی جو ایام حیض ہوتے ہیں وہ ختم ہو چکے تھے، وہ بند ہو چکے تھے، اب وہ زمانہ نہیں رہا تھا، لہذا انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر دیا اور دعا کو قبول کرنے کے بعد ان کو بھی ایسا بیٹا عطا کیا جو بیٹا نبی ہو گیا۔ ان کا مستقل واقعہ مستقل قصہ ہے، لیکن ہم تو چونکہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی بات سن اور سنا رہے ہیں، لہذا انہی کے قصے کو آگے بیان یوں کیا کہ جب یہ کفالت طے ہو گئی اور حضرت زکریا ان کی کفالت کرنے لگے، کھانے پینے کا انتظام، رہنے سہنے کا انتظام، پرورش کا سارا انتظام حضرت مریم ہی کرنے، حضرت زکریا ہی کرنے لگے، تو حضرت مریم کا کام تھا صرف اور صرف عبادت۔ وہ اپنے کمرے میں رہ کر سوائے اللہ کی عبادت کے کوئی دوسرا کام نہیں کرتا، بس اللہ اللہ۔ کیا تھی وہ عبادت کی صورت وہ وہی بہتر جانتے ہیں، قرآن نے ان کی عبادت کا ذکر نہیں کیا ہے کہ وہ کیسے عبادت کرتے ہیں، لیکن کرتی تھی عبادت۔ اس عبادت کے زمانے میں ہی حضرت جبریل علیہ السلام اس کے پاس آ گئے۔ کیسے آ گئے اس کی کیفیت قرآن نے نہیں بتائی ہے۔ دو طریقے اس کے، ایک طریقہ یہ ہے کہ حضرت جبریل بالکل براہ راست سامنے آئے تھے انسانی شکل میں، اور پھر یہ کچھ جو قرآن نے بیان کیا یہ فرمایا، اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایسے نہیں بلکہ الہامی طور پر تھے تو وہی، آواز سنائی دے رہی تھی لیکن نظر نہیں آ رہی تھی۔ کیا کہا فرشتے نے کہا اذ قالت الملائکۃ، جب ملائکہ نے کہا، اور ملائکہ سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام، یا مریم اے مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین۔ اے مریم آپ کو اللہ پاک نے چند صفات دیے ہیں اور چند میں سے تین میں بتاتا ہوں۔ ایک اصطفا کی، تیرا انتخاب کیا ہے، کس چیز کے لیے تفصیل آگے آئے گی، کیا ایسا بیٹا آئے گا جس کے یہ خصلتیں اور یہ عادتیں اور یہ صفات ہوں گی۔ وطہرکی، اور تجھ کو پاک کر دیا۔ کس چیز سے پاک کر دیا؟ مفسرین نے اس کے دو قول بیان کیے۔ ایک پاکی یہ بیان کی ہے کہ تو گناہوں سے بالکل پاک ہے، جیسے انبیاء علیہم السلام کوئی گناہ نہیں کرتے ہیں، انبیاء علیہم السلام تمام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، تمام گناہوں سے منزہ اور مبرہ ہوتے ہیں، ایسے ہی مریم تم بھی تمام گناہوں سے پاک۔ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ جو علماء اہل سنت والجماعت کے ائمہ میں سے گزرے ہیں، ان کا قول اور اس کے بعد تمام علماء اہل سنت والجماعت کا یہ تقریباً متفقہ قول ہے کہ کوئی عورت نبی نہیں ہوئی۔ نبی جتنے بھی ہوئے ہیں تمام کے تمام مرد تھے، عورت کوئی نبی نہیں تھی۔ لیکن کچھ علماء نے لکھا ہے کہ کچھ عورتیں نبی بھی ہوئی ہیں، ان میں سے ایک کو حضرت مریم کو بھی شمار کیا، دوسرا حضرت اسحاق کی والدہ حضرت سارہ کو، اور تیسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو۔ ان تین عورتوں کے بارے میں ان لوگوں نے جنہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ نبی ہوئی ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ نبی ہونے والی یہ تین عورتیں تھیں، لیکن بہرحال علماء اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ فیصلہ اور عقیدہ ہے کہ نبی تمام کے تمام مرد ہوئے ہیں، عورت کوئی نبی نہیں ہوئی ہے۔
لیکن انہوں نے یہ کہا ہے لفظ اوحی وحی روحی یہ لفظوں کا استعمال جو لفظ نبی کے لیے خاص ہوتے ہیں وہ لفظ ان عورتوں کے لیے بھی استعمال ہوئے، لہٰذا یہ بھی نبی ہوئی ہے۔ لیکن بہرحال ہمارا مسلک کا یہ عقیدہ کا یہ کہ عورتیں نبی نہیں ہوئی ہے، اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا جا رہا استفا کی، آپ کا انتخاب کیا ہے کس چیز کے لیے کہ آپ کا بیٹا ایسا ایسا ہو جائے گا، وطہرکی اور آپ گناہوں سے بالکل پاک ہوں گی۔ اور اسی طریقے سے وطہر کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے جیسے حضرت مریم کو پیدائش کے بعد ماں کا دودھ پینے کی حاجت نہیں تھی، ایسے ہی عورتوں کے اندر جو کمزور خصلتیں اور عادتیں ہوتی ہیں وہ عادتیں بھی حضرت مریم کے اندر نہیں تھی، اور ان عادتوں میں سے ایک عادت یہ بھی کہ مہینے کے اندر کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن عورت جو ناپاک رہتی ہے اس ناپاکی سے بھی اللہ پاک نے حضرت مریم کو پاک کر دیا۔ اس لیے بھی یہ تفصیل زیادہ معتبر معلوم ہوتی ہے، ان کا ٹھکانہ ہی تھا مسجد کے ساتھ، مسجد کے حصے میں، اور ناپاک عورت مسجد میں جا نہیں سکتی۔ جیسے اگر عورت حج یا عمرے پر گئی ہے تو جن دنوں کے اندر حیض یا نفاس کی عادت اس کو ہو رہی ہے ان دنوں میں وہ حرم جا نہیں سکتی۔ اسی طریقے سے حضرت مریم کو اگر یہ ایام مخصوصہ ہوتے تو مسجد میں جا کر وہ عبادت نہیں کر سکتی تھی، لہذا اللہ پاک نے اس چیز سے بھی ان کو پاک کر دیا۔ وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، اور تمام دنیا کی عورتوں پر آپ کو ممتاز بنایا ہے، منتخب کر لیا ہے۔ وہ ممتاز عورتوں میں سے 4 عورتیں گزشتہ جمعہ کو حدیث کے حوالے سے میں نے عرض کی تھی، ایک حضرت مریم، ایک فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، ایک حضرت خدیجہ الکبریٰ، ایک حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ 4 عورتیں دنیا کی تمام عورتوں سے انتخاب الگ ہو چکا ہے، اور 2 عورتیں وہ تھی جنہوں نے ایک نبی کی پرورش کی ہے، ایک ہی حضرت مریم اور دوسری فرعون کی بیوی حضرت آسیہ۔ یہ نہیں سمجھنا کہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ یہ کیسے، وہ تو ایمان لاتی تھی، وہ تو حضرت موسیٰ پر ایمان لائی تھی، اس کے بعد اب وہ جنت میں جائے گی، اور چونکہ ان کے ساتھ تو بہت بڑے حالات سامنے آئے تھے، ان حالات کی وجہ سے اللہ نے ان کو وہ مقام دیا کہ واصطفاکی علی نساء العالمین میں ان کا بھی شمار ہو گیا۔ یہاں تو براہ راست حضرت مریم کو کہا جا رہا ہے، لیکن حضرت مریم کے ساتھ حدیث کے حوالے سے جن 4 عورتوں کا تذکرہ آیا تھا وہ 4 عورتوں میں سے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت مریم سے فرشتے نے ہی یہ کہا تھا ہم آپ کو اللہ کی جانب سے آپ ایک بچہ ہونے والا ہے، اس بچے کا نام ہی ہوگا، اس بچے کے کام ہی ہوں گے، وہ بچہ آگے چل کر کیا کیا کرے گا، اور قرب قیامت تک کی پیشن گوئی قرآن نے دے دی ہے، وہ انشاءاللہ اگلے جمعے کو وہ تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ آئے گا۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی عطا فرمائے۔ خزانہ ہے اسے جو بند کہتے ہیں۔